حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات و ذات اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی سیرت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے 4000 استاد ہیں. کتنے استاد ہیں؟ 4000 اساتذہ ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے. اگر ہر استاد سے ایک حدیث لی جائے، لیکن آپ پڑھتے ہیں استاد سے، آپ کے 20 استاد ہیں، کم از کم ایک بار تو اپنے استاد سے لیتے ہوئے اپنی ساری زندگی میں. کوئی غبی سے غبی شاگرد، نالائق سے نالائق شاگرد جس کا ذہن کام نہ کرتا ہو، عقل کام نہ کرتی ہو، شعور کام نہ کرتا ہو، اگر ایک سال اپنے استاد کی بارگاہ میں بیٹھے تو غبی سے غبی سال کے اندر ایک بات تو لے لے گا، ایک بات تو لے لے گا. اور وہ جو حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، امام اعظم ہیں، اور ان کی عقل کا معاملہ کیا ہے، ان کی سوچ کا معاملہ کیا ہے، ان کی عقل کا رقبہ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، حضرت امام بخاری سے پہلے حدیث کے اندر جن کو امیر المؤمنین کہا جاتا تھا، آپ بتاتے ہیں کہ میں حضرت امام احمد بن حنبل کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان شخص آیا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے اس نوجوان کو دیکھتے ہی اپنا مسلح چھوڑ دیا. یہ بات کرنے والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل فقہ حنبلی کے امام جب اس آنے والے کو دیکھتے ہیں تو مسلح چھوڑ دیتے ہیں اور اس نوجوان کو اپنے مسلح پر بٹھاتے ہیں اور آپ تو دارو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. جب وہ نوجوان ان کا چلا جاتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ آپ نے اس آنے والے کی بڑی تعظیم کی ہے، بڑی تقریب کی ہے، اپنا مسلح اسے پیش کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل کے لفظ سننے کے قابل ہیں. آپ نے فرمایا یہ آنے والا شخص کوئی عام شخص نہیں، یہ کون ہے؟ ساری امت کے افراد کی عقل ایک طرف اور آنے والے شخص کی عقل ایک طرف ہے. یہ جو آنے والا شخص ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہ کون ہے، اس کا مطلب مقام کیا ہے؟ ساری امت کے افراد کی عقل ایک ترازو کے پلڑے میں اور ابو حنیفہ کی عقل ایک ترازو کے پلڑے میں. اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا سنو اس کا مطلب مقام کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے کہ اگر اس کے سامنے ایک لکڑی کا ستون رکھ دیا جائے اور یہ کہے کہ یہ ستون لکڑی کا نہیں سونے کا ہے تو اس کی عقل اتنی کام کرتی ہے کہ سونے کا ستون ثابت کر دے گا. وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی عقل کے بارے میں امام احمد بن حنبل یہ کہہ رہے ہیں. اور کوئی بھی عقل اٹھ کر گئے نہیں تو 17 کسی کا 4000 اساتذہ ہیں آپ کے. اگر ایک استاد سے ایک بھی حدیث پاک یاد کرتے رہے تو 4000 حدیثیں بنتی ہیں. اور پھر ایک اور بات کرتا ہوں، چلو تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ فرمائیں، بات مجھ کو نہیں کر رہا، آپ کے امام کی بات کر رہا ہوں. بولے سبحان اللہ. صرف آپ کے امام نہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، صرف آپ کے امام نہیں، وہ داتا علی جویری کے بھی امام ہیں، وہ خواجہ جویری کے بھی امام ہیں، وہ مجدد الغزالی کے بھی امام ہیں، وہ باجدید بستامی کے بھی امام ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ان کا بڑھ کر مقام. لیکن آپ کے مقلدین میں حضرت شاہ نقشبند جیسے شخص ہیں، حضرت خواجہ محمد بادشاہ جیسے شخص ہیں. آپ کے معلوم ہے حضرت امام
کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، 17 حدیثیں یاد تھی، اور مسائل کتنے اخذ کیے ہیں؟ مسائل کتنے اخذ کیے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ نے؟ 17 حدیثوں سے بغور ان کے 17 حدیثیں یاد ہیں، اور مسائل اخذ کیے ہیں 6 لاکھ 6 لاکھ مسائل اخذ کیے ہیں۔ ان کے امام ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ان کے عقل مند ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ 17 حدیث سے 6 لاکھ مسائل کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو 7,000 حدیثیں پڑھے اور ایک مسئلہ بھی تجھے نہ آئے، تیرے غبی بیوقوف ہونے کے لیے یہ کافی ہے، اور امام ابو حنیفہ کے لیے یہ کافی ہے کہ 17 حدیث سے 6 لاکھ مسائل کا استعمال کرے گا۔ 4,000 آپ کے اساتذہ ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے 3,000 شاگرد ہیں، 3,000 شاگرد ہیں۔ تو 17 حدیثیں آتی تھی تو پڑھاتے کیا رہے ہیں؟ اگر 17 حدیثیں آتی تھی تو پڑھاتے کیا رہے؟ 3,000 شاگردوں کو کیا پڑھاتے رہے؟ تو 17 حدیثیں، اور پھر ان شاگردوں میں کوئی کبھی کوئی بیوقوف انسان نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے وقت کے آئمہ، وہ لوگ جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے تھے، جنہیں صحابہ کی زبان میں عالم کہا جاتا تھا، جنہیں امت اپنا آئمہ اور علماء مانتی تھی، وہ شخص حضرت امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کون ہیں؟ یہ استادوں کے استاد ہیں، امام بخاری کے والد حضرت اسماعیل بخاری، ان کے استاد ہیں یہ۔ حضرت امام